بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم مظہر حسین، سراجیہ دواخانہ امرتسر والے۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے جوڑوں کے درد کے حوالے سے آپ سے بات کی تھی، تو جوڑوں کے درد کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کی تھی۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شوگر کے حوالے سے بات کریں گے۔ جس طرح کے جوڑوں کا مرض جو ہے وہ روز بروز بہت ہی زیادہ پھیل رہا ہے، اسی طرح سے شوگر کا مرض جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں تقریباً 1,90,00,000 یعنی 2 کروڑ کے لگ بھگ افراد شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے پہلے اس طرف کہ آخر شوگر ہے کیا۔ انسانی جسم میں شکر کی مقدار جب خون کے اندر جذب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو ہم شوگر کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جسم میں انسولین کا مناسب مقدار میں نہ بننا شوگر کہلاتا ہے۔ اب اس کی سب سے بڑی وجہ کی طرف ہم آتے ہیں۔ سب سے بڑی 2 بنیادی وجوہات ہیں، اس میں ایک تو وزن کی زیادتی۔ ہم بسیار خور ہیں، بہت زیادہ کھاتے ہیں، کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھتے۔ بہت زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے، خوراک کا مناسب استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہم دن بدن موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، وزن ہمارا زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم شوگر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم مناسب ورزش نہیں کرتے۔ ہمیں سونے کی عادت زیادہ ہے۔ صبح کے ٹائم اٹھ کے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نماز کے بعد ہم باہر نکلیں، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کسی پارک میں، کسی روڈ پر یا کہیں بھی چلے جائیں جہاں پر ہم تقریباً کم از کم آدھے سے 1 کلومیٹر تک ایک تندرست آدمی بھی اس کی جو ہے وہ واک کرے، ایکسرسائز کرے۔ تو جب ہمارے اندر یہ کمی ہے، سستی اور کاہلی آپ اس کو کہہ لیں زیادہ ہے، تو پھر ہمیں شوگر جیسی مرض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ کس طرح چلے گا کہ ہمیں شوگر ہے؟ سب سے پہلے تو وزن میں کمی ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ رات کے ٹائم اکثر مریضوں کو پیشاب زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کا سن ہو جانا، خصوصی طور پر پاؤں جو ہیں وہ سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جسم میں کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، بھوک کی کمی شروع ہو جاتی ہے۔ جب یہ چیزیں آپ کے محسوس ہونا شروع ہو جائیں تو آپ نے فوری طور پر یہ کرنا ہے کہ شوگر کا ٹیسٹ کرانا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں۔ آج کل ہر محلے میں، ہر شہر میں اچھی جگہوں پر جو ہے اچھی لیبارٹریاں آپ کو مل سکتی ہیں۔ کسی بھی جگہ پر آپ چلے جائیں اور آپ فاسٹنگ یا رینڈم میں شوگر کا ٹیسٹ کروا لیں۔ فاسٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خالی پیٹ کھانے سے پہلے صبح آپ اٹھتے ہیں تو کھائے پیے بغیر آپ ٹیسٹ کروا لیں، اور رینڈم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کے بعد آپ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد آپ شوگر ٹیسٹ کروائیں۔ اچھا، اس میں ہونی کتنی چاہیے؟ فاسٹنگ مطلب نہار پیٹ میں آپ کی 70 سے 110 تک شوگر لیول جو ہے وہ نارمل ہوتا ہے، اور رینڈم یعنی کھانے کے بعد اگر آپ 80 سے 150 تک ہے تو یہ آپ کا نارمل ہے۔ اس کے علاوہ آج کل ایک ہم 3 ماہ کا روٹین ٹیسٹ ہم لکھ کے دیتے ہیں، جس کو HbA1c کہتے ہیں۔ اس کو آپ خالی پیٹ بھی کروا سکتے ہیں، بھرے پیٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ شوگر کا آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اس میں HbA1c اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں 3 ماہ کی جو ہے وہ ایوریج شوگر کا پتہ چل جائے گا وہ کتنی ہے۔ اس میں ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کنٹرول کس حد تک ہے، اچھا کنٹرول ہے، برا کنٹرول ہے، یا بہت اچھا کنٹرول ہے، یا اس کو شوگر ہے یا نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہ علامات ویسے بھی کسی مرض کی وجہ سے آ سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ شوگر میں یہ علامات ہوں۔ یہ علامات ہو جائیں تو شوگر آپ ڈکلیئر کر لیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ شوگر کا ٹیسٹ کرائیں اور اس میں یہ آ جائے۔ اگر آ جائے تو آپ کسی اچھے حکیم، کسی ڈاکٹر حضرات سے ملیں، ان سے بات کریں اور اپنے لیے مناسب شوگر کے لیے جو دوائی ہے وہ تجویز کروائیں۔ اچھا، اب اس میں شوگر سے بچاؤ کی طرف ہم نے آنا ہے کہ اس سے بچا کس طرح سے جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو 2 علامات میں نے بتائی ہیں آپ کو۔
کہ ایک تو ہم جو ہے وہ وزن کی جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے کہ زیادہ نہیں ہونے دینا چاہیے، اپنے وزن کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور دوسرا جو ہے وہ میں نے بتایا کہ واک کا جو ہے وہ مناسب بندوبست کریں، صبح کے ٹائم اٹھ کے تقریباً 1 کلومیٹر ضرور واک کریں۔ اچھا، اس میں چیزیں اچھی کون سی ہیں شوگر میں؟ شوگر کے لیے سب سے بیسٹ تو وہ ہے کہ جو اجناس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس میں مثلاً یہ کہ گندم ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ خشک میوہ جات ہیں۔ اچھا، ایک نئی تحقیق کے مطابق ابھی بات سامنے آئی ہے کہ اگر ہم ٹماٹر کا استعمال کریں، آلو کھائیں، کیلا کھائیں، اس میں پوٹاشیم زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی شوگر کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے، بلڈ شوگر کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دہی کا استعمال کرتے ہیں، اس میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ کو بلڈ شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سی فوڈز ہیں جس میں مچھلی ہے، مچھلی کے متعلق یہ ہے کہ اگر اس میں جو ہے وہ پروٹین، صحت مند پروٹین پائی جاتی ہے، اگر آپ دن میں 700 یہ کہہ لیں کہ تقریب اگر مچھلی ایک دفعہ استعمال کرتے ہیں، چونکہ اس میں صحت مند پروٹین پائی جاتی ہے، تو یہ آپ کے کھانے کو ہضم کرنے کی رفتار کو سست کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اور ایک اندازے کے مطابق مچھلی کھانے والے افراد میں شوگر کی 25% جو ہے وہ ریشو کم ہوتی ہے، آپ کو 25% چانسز کم ہو جاتے ہیں کہ آپ شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں 2 قسم کی شوگر ہوتی ہے، ایک ٹائپ 1 ہوتی ہے، ایک ٹائپ 2 ہوتی ہے شوگر۔ ابھی ہم نے یہ اس سے قطع نظر کہ یہ کس ٹائپ کی ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، ہم نے ویڈیو بنانی ہوتی ہے۔ ہم اس میں آپ کو زیادہ زیادہ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ چیدہ باتیں بتائیں تاکہ آپ شوگر کے متعلق بہتر سے بہتر جان سکیں کہ شوگر کیا چیز ہے۔ اچھا، اس میں ابھی میں آتا ہوں ہربل کی طرف کہ آپ کون سی ایسی چیزیں ہربل استعمال کریں یا اپنے گھر میں یا کوئی ٹوٹکے استعمال کریں کہ جس سے شوگر کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اچھا، سبزیوں میں سب سے بہترین جو حل ہے وہ بھنڈی ہے۔ بھنڈی کو اگر آپ کھائیں گے تو بھنڈی میں ایسے کیلشیم وغیرہ پائے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دالوں کا استعمال ہے، السی کے بیج کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، السی کے بیج بھی شوگر کو کنٹرول کرنے میں کافی مدد دیتے ہیں۔ سی فوڈز کا میں نے پہلے سے ذکر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کدو کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، تخم ملنگا کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے استعمال سے آپ شوگر کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اچھا، بھنڈی کو استعمال کرنے کا سب سے شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین جو ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ شام کے ٹائم آپ بھنڈی کو 4-5 بھنڈیاں جو ہے وہ کاٹ کے پانی میں ڈال لیں اور صبح کے ٹائم اٹھ کے وہ نہار پیٹ وہ پانی پئیں، انشاءاللہ شوگر کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا۔ ابھی آتے ہیں ہم اپنی طرف، سراجیہ دواخانے پہ ہم نے الحمدللہ خاتمہ شوگر کے نام سے بہترین ہم نے ایک دوائی تیار کی ہے، جس کی مدد سے ہم شوگر کو بہت حد تک کنٹرول نہ صرف کر سکتے ہیں بلکہ ارلی شوگر جو سٹارٹ ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کی شوگر کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی شوگر کا مرض ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائی اسکرین پر نمبر موجود ہے، اگر آپ نے علاج کی غرض سے آنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے ٹائم لے سکتے ہیں، سراجیہ دواخانہ پر آپ تشریف لا سکتے ہیں، کوشش کریں اپنے ٹیسٹ وغیرہ ساتھ آپ لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ دواخانے کی ہمارے پاس خالص ہربل جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ادویات ہیں جو بلڈ میں شوگر یا پیشاب میں شوگر کسی قسم کی ٹائپ 1 یا 2 ہو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی کو اور آپ کے خاندان والوں کی حفاظت کرے اور صحت مند زندگی گزارنے کی آپ کو توفیق دے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ میں حکیم مظہر حسین، سراجیہ دواخانہ امرتسر والا، آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔